बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की बैक वक्त पाँचों हाई कोर्ट्स में दरखास्तों से मुतल्लिक जो अहम पेशरफ सामने आई हैं, कौन से बेंच मुकर्रर किए गए हैं, किन बेंचेस में दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं। शरीफ ख़ानदान सारे का सारा उनकी चैलेंज हो चुका है जो इंतखाबी रिज़ल्ट है, और इसके अलावा जितनी भी लीडरशिप है, अगर आप इसको देखें तो उसके बाद फिर पीटीएम का बचता कोई नहीं है। पीडीएम और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की जो बातें सामने आ रही हैं, उसकी तफसील तमाम हाई कोर्ट्स की तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं आपको बताऊँगा कि आज जो दरखास्तें दायर हुई थी उनमें जो पेशरफ्त हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में, पिशावर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेशरफ्त सामने आई है वो तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, अता तारड़ तमाम की जो चैलेंज की है कामयाबी को, और फॉर्म 47 को चैलेंज किया गया है। कौमी असम्बली के हल्का NA 130 से आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज करते हुए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें रिटर्निंग अफसर को, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। उन्होंने मुबैना मिली भगत से फॉर्म 47 में ख़ुद को फातह करार दिया है। फॉर्म 45 के नताइज हमारे पास मौजूद हैं। अदालत फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का हुक्म दे। अदालत इलेक्शन कमीशन को हतमी नतीजा जारी करने से रोकने का भी हुक्म दे, और अदालत दोबारा गिनती का हुक्म देते हुए फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 मुरतब करने का हुक्म दे, और पहले का जो फॉर्म 47 है उसको कलअदम करार दे। ये दरख्वास्त दायर की गई है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। अब ये दरख्वास्त एक और उम्मीदवार, अभी तक डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त दायर कर दी है और वो भी परसों के लिए लग गई है, लेकिन ये दरख्वास्त एक आज़ाद उम्मीदवार ने दायर की। दूसरी जानिब हल्का NA 119 में मरीम नवाज़ की कामयाबी को चैलेंज किया गया है आज़ाद उम्मीदवार PTI के शहजाद फ़ारूक की जानिब से। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि रिटर्निंग अफसरान ने फॉर्म 45 नहीं दिया। रिटर्निंग अफसर ने भी नतीजा मुरतब करते हुए नोटिस नहीं किए। रिटर्निंग अफसर ने अदम मौजूदगी में नतीजा मुरतब करके जारी किया। मरीम नवाज़ से मैं जीत चुका था मगर धांधली करके हराया गया। अदालत रिटर्निंग अफसर को फॉर्म 47 दोबारा हमारी मौजूदगी में मुरतब करने का हुक्म दे और मरीम नवाज़ की कामयाबी का नतीजा कलअदम करार दे। ये लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़। फिर आ जाते हैं अलीम ख़ान। अलीम ख़ान की कामयाबी को चैलेंज करते हुए NA 117 में जो PTI उम्मीदवार एजाज़ भुट्टर की दरख्वास्त है, जिसमें रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि अलीम ख़ान फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। उन्होंने मुबैना मिली भगत से फॉर्म 47 में ख़ुद को फातह करार दिया। फॉर्म 45 के नताइज हमारे पास मौजूद हैं। अदालत फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने और इलेक्शन कमीशन को हतमी नतीजा जारी करने से रोकने का हुक्म दे। अदालत दोबारा गिनती का हुक्म और फॉर्म 47 का नतीजा कलअदम करार दे। अच्छा, अब जो मरीम नवाज़ का हल्का है, सिर्फ वहाँ से फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात का जो आखिरी टाइम था पोलिंग का, उस वक्त ही ये दावा कर दिया था कि मरीम नवाज़ के हल्का में बड़े पैमाने पर धांधली शुरू हो गई है और वहाँ पर पूरी जो रियासती या हुकूमती मशीनरी है वो इस्तेमाल हो रही है, तो वहाँ फॉर्म 45 नहीं दिया गया था। बाकी तमाम हल्कों में हत्ता कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी फॉर्म 45 मिल गया था नवाज शरीफ के मुकाबले में। लाहौर हाई कोर्ट में अता तारड़ की कामयाबी को PTI उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोखर ने चैलेंज कर दिया है, और दरख्वास्त में कहा गया कि अता तारड़ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। इन्होंने मुबैना मिली भगत से फॉर्म 47 में ख़ुद को फातह करार दिया। तमाम दरख्वास्तों में एक ही इल्ज़ाम है कि आपका दिया गया फॉर्म 45 ऑफिशियल जो प्रिजाइडिंग अफसरान का है हर पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन का, जब उसमें हम जीत चुके हैं और हज़ारों की लीड से जीत चुके हैं, तो फिर फॉर्म 47 आपने कौन सी बैलेट पेपर्स की बुनियाद पर या बैलेट बॉक्स की बुनियाद पर बनाया, वो हमें भी तो कोई बताएं, वो आपने कौन सा कोई कारनामा किया है। तो तमाम एक ही दरख्वास्त है, और कहा गया कि जब मुझे और मेरे वकला को पुलिस के DSP इफ्तिखार ने रिटर्निंग ऑफिस से बाहर निकाल दिया। दरख्वास्त में कहा कि मेरी अदम मौजूदगी में रिज़ल्ट जारी किया गया। फॉर्म 45 के नताइज
ہمارے پاس موجود ہیں، عدالت فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کرنے کا حکم دے۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روکنے کا حکم دیتے ہوئے عدالت دوبارہ گنتی کا حکم دے اور فارم 47 کا نتیجہ کالعدم قرار دے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 118 سے لیگی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شاہ حمزہ شہباز کی کامیابی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ عالیہ حمزہ کے شوہر نے درخواست میں ریٹرننگ افسر، الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بناتے ہوئے اس میں تو صرف 5000 سے عالیہ حمزہ کو ہرایا گیا۔ تو اس میں کہا گیا کہ حمزہ شہباز فارم 45 کے مطابق ہار چکے ہیں۔ انہوں نے مبینہ ملی بھگت سے فارم 47 میں خود کو فاتح قرار دیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے ہمیں آفس میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ عدالت فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کرنے کا حکم دے اور الیکشن کمیشن کو حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روکا جائے۔ حلقہ این 126 سے سیف الملوک کھوکھر کی کامیابی کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے راولپنڈی میں حمایت یافتہ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں، جو بشارت راجہ این 55، سیمابیہ طاہر این 57، شہریار ریاض این 56، ان تینوں نے بھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے رجوع کیا اور وہاں پر درخواستیں دائر کی ہیں اور وہاں سے ریلیف لینے کے لیے عدالت سے گزارش کی ہے۔ اسی طریقے سے کیسرا الہی کی بھی درخواست دائر کی گئی ہے اور ساتھ ریحانہ ڈار، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ ریحانہ ڈار کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو عدالت میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جی خواجہ آصف نے مبینہ طور پر دھاندلی کر کے نتائج کو رد و بدل کیا۔ نون لیگ کے امیدوار خواجہ آصف فارم 45 کے مطابق ہار چکے ہیں اور انہوں نے جو فارم 47 جاری کروائے وہ ملی بھگت سے تھا، جبکہ فارم 45 کے نتائج ہمارے پاس موجود ہیں۔ ریحانہ ڈار نے عدالت سے الیکشن کمیشن کو حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روکنے کا حکم دینے کی استدعا کی ہے۔ اسی طریقے سے حلقہ این سیالکوٹ 2 کے 358 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ان کو جتوایا گیا تھا۔ اور پھر شعیب شاہین کا میں نے آپ کو بتایا تھا، حلیم عادل شیخ کا انہوں نے بھی این 238 حلقہ این 247 سے ارسلان خالد اور پی ایس 28 سے جان شیر جنیجو نے بھی انتخابی نتائج کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ اور قومی اسمبلی کے حلقہ این 48 سے پی ٹی آئی کے امیدوار علی بخاری کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے بھی چیلنج کر دیا ہے۔ اور یہ ساری جو اب اگر میں آپ کو ایک بتاؤں کہ راجہ بشارت کا میں نے آپ کو بتا دیا، چودھری یوسف نے وزیر آباد سے چیلنج کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، سلمان اکرم راجہ صاحب کی پہلے درخواست دائر ہوئی، عالیہ حمزہ کی، شعیب شاہین کی، مہر کاشف سیالکوٹ سے انہوں نے چیلنج کیا ہے، ملک توقیر کھوکھر نے لاہور سے چیلنج کیا ہے، سمیع اللہ چودھری نے بہاولپور سے چیلنج کیا ہے، اعجاز گڈن نے بہاولپور سے چیلنج کیا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور سے چیلنج کیا ہے، شہزاد فاروق نے، ظہیر عباس کھوکھر نے، لائبہ عمر ڈار انہوں نے جو پی پی صوبائی حلقے میں جو لائبہ عمر تھی، جو ان کی بہو ہے ریحانہ ڈار کی، انہوں نے چیلنج کیا ہے، اعجاز بٹر نے چیلنج کیا ہے، عامر مغل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور میاں محمود رشید نے چیلنج کیا ہے، ارسلان خالد نے کراچی میں چیلنج کیا ہے، اور کامران بنگش، تیمور جھگڑا۔ اچھا، اب یہ جو 8 لوگ تھے جن کا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 8 امیدواروں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اس میں تیمور جھگڑا بھی ہیں، کامران بنگش بھی ہے، عاصم خان بھی ہے، علی زمان ہے، شہاب علی، ان تمام کی درخواستوں کو پرسوں 12 فروری کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور یہ درخواستیں جو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اس میں جو بینچ بنایا گیا ہے جسٹس شکیل احمد اور جسٹس ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ پاکستان تحریک انصاف کی 8 امیدواروں کی، اور باقی امیدوار بھی اپنی درخواستیں دائر کر رہے ہیں، تو 12 فروری کو سماعت کرے گا۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف میجورٹی سیٹیں جیت چکی ہے، یہ 8-10 سیٹوں پر بھی فارم 45 کے مطابق، جس میں نور عالم خان کو جتایا گیا، شانگلہ سے امیر مقام کو جتایا گیا، تو ان جو چیلنج کیا گیا تھا اس میں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ جبکہ جہلم سے درخواست آزاد امیدوار کرنل ریٹائرڈ شوکت مرزا نے بھی چیلنج کر دیا ہے، درخواست دائر کر دی ہے، اور انہوں نے بھی الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی ہے۔ اب جو لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ ہے اس میں یہ ساری کی ساری اب تک جو پرنسپل سیٹ پر 20 درخواستیں دائر ہوئی ہیں، 20 کی 20 سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں 12 فروری کو جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں۔ پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کی حد تک وہ انٹرم ریلیف دے چکے ہیں، اسٹے آرڈر جاری کر چکے ہیں، دوبارہ گنتی کے احکامات جاری کر چکے ہیں۔ جتنی بھی درخواستیں ہیں اس میں صرف شہزاد فاروق کی جو درخواست ہے جن کے پاس فارم 45 نہیں ہے، اور ان کی درخواست بھی یہ ہے کہ ہماری موجودگی میں فارم 47 مرتب کیا جائے اور پہلے ہمیں فارم 45 دیا جائے، ایک تو یہ،
اور دوسری جانب جو باقی تمام درخواستیں وہ یہ ہیں کہ فارم 45 میں جب ہم جیت چکے ہیں، جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست تھی، تو فارم 47 کیسے تبدیل کیا گیا اور وہ غلط طریقے سے مرتب کیا گیا ہے، اور وہ دھاندلی کے ذریعے مرتب کیا گیا ہے یا وہ بدیانتی سے مرتب کیا گیا، تو وہ تمام درخواستوں کا ایک ہی، تو سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں وکیل ہیں، باقی بھی جو درخواستیں ہیں اس میں سمیر کھوسہ صاحب ہیں، ابو ذر سلمان نیازی صاحب ہیں، مختلف اس میں وکلا ہیں، تو وہ میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہی دلائل دیں گے تمام کی طرف سے، چونکہ کویسچن آف لا ایک ہے، کویسچن آف لا الیکشن ایکٹ کے مطابق ایک ہے، تو ان میں بھی جو رول آف کنسسٹنسی ہے، تو عدالت ان تمام جو سیٹیں ہیں ان کا رزلٹ روک دے گی، نتائج روک دے گی۔ جب ان کا نتائج روک دے گی تو پھر نواز شریف کدھر جائے گا، ان کی نون لیگ کدھر جائے گی، ان کے پاس تو پھر سیٹیں کچھ نہیں بچنی باقی۔ تو یہ پرسوں 12 فروری کو پشاور ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہونے جا رہی ہے، سندھ ہائی کورٹ میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پی ٹی آئی کی 2 درخواستیں، علی بخاری صاحب کی اور شعیب شاہین کی جو درخواستیں دائر ہوئیں، ان پر اعتراضات لگائے گئے ہیں شعیب شاہین اور علی بخاری کی جانب سے دائر درخواستوں پر۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ وہ اعتراض لگنا ضروری تھا، تو رجسٹرار آفس نے 2 حلقے N 47 اور 48 کے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں پر 2 قسم کے اعتراضات عائد کیے ہیں۔ اس میں آپ کو بتا دوں، میں پہلے بھی لوگ میں بتا چکا ہوں، شعیب شاہین کو ریلیف مل چکا ہے الیکشن کمیشن سے، اور الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست کو اور فارم 47 کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے ریٹرننگ افسر کو، جبکہ علی بخاری کی درخواست کو کل صبح 10 بجے الیکشن کمیشن نے اتوار کے دن سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ تو ان کو الیکشن کمیشن سے بھی ان کا پروسیس جاری ہے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی، تو ان درخواستوں کو 2 اعتراضات لگائے ہیں، اور اب اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی۔ ریٹرننگ افسر کو دی گئی درخواست پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ڈائریکٹ ہائی کورٹ نہیں آ سکتے، ایک تو یہ اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ درخواست گزاروں کے لگائے گئے الزامات کا کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض کے ساتھ ان دونوں درخواستوں پر سماعت مقرر ہو جائے گی، اور باقی درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ میں کوئی اعتراض نہیں لگا، پشاور ہائی کورٹ میں کوئی اعتراض نہیں لگا، اور اس طریقے سے جو 12 فروری کا دن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔